الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بہت ہی معزز باسعادت اور خوش نصیب بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیزوں، قوم ملت کے نونہالوں اور خاص طور پر نوجوان ساتھیوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، ایک بزرگ ہوا کرتے تھے قدیم زمانے میں،
ان کا بڑا نام سنتے آئے ہیں اور پڑھا بھی بہت ہے، اور ان کے بارے میں اور وہ خود ذاتی طور پر جتنے اچھے تھے، جتنے نیک تھے، جتنے اللہ والے تھے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی تھے، ایسے ہی تھے، کیونکہ ان کا ذکر خیر محدثین نے بھی کیا ہے، علماء نے کیا ہے، اور ہر دور میں ان کا تذکرہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے بارے میں پڑھنے والا، سننے والا کبھی کبھی ایسا ہونے لگتا ہے کہ کوئی افسانوی شخصیت تھی اور کوئی قصہ اور حکایات اور کہانیاں گڑھنے والوں نے کہانی بنا لی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ ایمان اور دین اور حتیٰ کہ مسلمات جو ایمان کہلاتا ہے، عقیدہ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں بھی شک ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی ریت اور رواج ہے کہ جب بڑھانے پر آئیں گے تو نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور اولیاء اللہ کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو نعوذ باللہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ سانپ پوجتے ہیں، بچھو پوجتے ہیں، کیسے کنکر میں شنکر کو تسلیم کرتے ہیں، اور کیسے ماتھا ٹیکتے ہیں چند پتھروں ڈھیلوں کے سمان۔ لگتا ہے کہ توحید کے سب سے بڑے ٹھیکیدار اور حقیقت میں ایماندار ہم ہی ہیں، لیکن جب پستی کی طرف آنا ہوتا ہے تو اس سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اپنے نبی کو بڑھانا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اوپر کر دے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑا شرک تو سارے مشرکین نے مل کے نہیں کیا ہو کہ نبی کو الوہیت کے درجے پر کھڑا کیا، پھر انسانوں کے مخلوقات کے صف میں لا کھڑا کر لیا، اور اماموں کا رتبہ وہ زمین ٹلت زما ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، سب کچھ ہو جائے میں نہیں بدلوں گا۔ اللہ کا کلام سناؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے بہتر ہے۔ کلیان اور نجات اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ سنو، پڑھو، پھیلاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ۔ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جمعہ میں سنیں، ہر خطبے میں سنیں، ہر نکاح میں سنیں کہ سب سے اچھا طریقہ جس پر نجات موقوف ہے، جنت و جہنم موقوف ہے، اللہ کی خوشی اور رضامندی اس کے بغیر حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ ایک ہی نمونہ ہے جو اللہ کو بھاتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و ایمان اور طور و طریقہ ہے۔ تو اس نبی کے مقابلے میں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، کہ ہمارے امام فلاں ہیں اور فلاں کے بزرگ فلاں ہیں، یہ بٹوارے، اور پھر اس کے بعد نبی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جن کا کلمہ پڑھا اور جو کلمے میں اقرار کیا کہ ہم اللہ ہی کی مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ماننا میرا نہ ماننا برابر ہو جائے گا اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق اللہ کو نہ مان۔ سارے معاملات میں کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز ہی کو لے کے بیٹھے ہیں، نماز بالکل ایسی ہونی چاہیے، بالکل ویسی ہونی چاہیے، نماز بالکل ایسے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، صفیں ایسی لگاتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے
اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے حرکات و سکنات نماز میں اس طریقے سے ہوا کرتے تھے. ہاتھ کب اٹھاتے تھے, آنکھ کہاں رکھتے تھے, دل و دماغ کہاں رہتا تھا, یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. لیکن نماز کے بعد جب آپ نکلیں گے بہت ساری جگہوں پر تو فرق نہیں نظر آئے گا کہیں بھی ذرہ برابر. شادی بیاہ میں سب ایک ہی حمام میں ہیں اور دنیا کے کاروبار میں سب ایک ہی طریقے سے ہیں, تو یہ کون سا نبی کا ماننا ہوا؟ نمازوں کی حد تک آپ بڑے موحد, بڑے سلفی, بڑے ایماندار, بڑے دیندار, ٹھیک ہے. نماز بھی جب نہیں رہی تو پھر رہے گا کیا؟ اول اور آخر چیز تو یہی ہے کلمہ شہادت کے بعد. لیکن اس کے بعد کی زندگی ہے, 99% زندگی بھی باقی ہے آپ کی, 99% کام باقی ہے ایمان کا, اسلام کا, نبی کے ماننے کا, رسول کے ماننے کا. وہاں کہاں کیا ہو جاتا ہے. بہرحال حضرت مالک بن دینار, وہ لوگوں نے ان کو خوب اڑایا. پیر صاحب تو کبھی نہیں اڑے, لیکن مرید صاحب کہتے کہ میرے پیر صاحب ہمیشہ اڑتے ہی تھے. اڑ کے مکہ پہنچتے تھے, مدینہ پہنچتے تھے. مرید جب کسی مصیبت میں پھنستا تھا تو اب تو کہتے ہیں کہ نہیں, وہ قبر میں بھی. اور نعوذ باللہ ان سب سے بڑھانے میں کس کا وہ ہے, کہا کہ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی پھسلتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ کر کے ان کو گرنے سے بچا لیں. دستگیر, سمجھا کہ نہیں, دستگیر, نعوذ باللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ واقعی بہت بزرگ تھے, نیک تھے. اب ان کے بارے میں جو خرافات ہے کہ ایسے کر دیتے تھے, ویسے کر دیتے تھے, تو یہ تو نبی کا بھی کام نہیں تھا, خالص اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن آپ نے مالک ابن دینار آپ کی اس بڑھانے چڑھانے کے محتاج نہیں, اللہ کے نبی نہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہیں, امام مالک نہیں, امام شافعی نہیں, کوئی بھی علماء نہیں, بلکہ آپ ان کی عزت گھٹا رہے ہیں, آپ ان کے عزت کو بٹا لگا رہے ہیں. یہ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ, ذرا بات سنیے گا. کہتے تھے کہ دیکھو یہ رات اور دن یہ دنیا کے سب سے بڑے بینک ہیں, دنیا کی سب سے بڑی تجوری ہے, یہ تجوری ہی تم کو بھرنی ہے, جو اس میں ڈالے گا وہی نکالے گا, وہی زندہ رہے گا. سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں لے جا کر کے رکھ دو گے کہ بڑا سیف ہے, انڈیا سیف نہیں ہے, باہر سب دولت بھیجنے لگو, بچوں کو کہو کہ نہیں وہاں جا کر کے سیف ہو جائیں گے. دنیا میں اس سے زیادہ بھی بدبخت کوئی قوم ہے؟ رمضان کے بعد اکثر میں ایک بڑے آدمی کی بات سناتا ہوں کہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں. لا یعرفون اللہ الا فی رمضان میں. اسی طریقے سے اس سے بھی بدتر اللہ کی زمین کو چھوڑ کر, اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر, اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر, اللہ کو اپنے نفع و نقصان اور جان اور ایمان کا مالک ماننا چھوڑ کر کے کہیں گے کہ ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے تو ایمان بچے گا. بچوں کو کنورٹ کرو ادھر, اور دولت کو دھیرے دھیرے کھسکاؤ ادھر, تجارت کو ادھر ادھر بڑھاؤ. ایسی قوم کہیں دنیا میں ہوتی ہے؟ سب چھوڑنے لگتی ہے. سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں منتقل کرنے سے مال محفوظ نہیں ہوگا, اور دنیا کی کوئی گارنٹی کسی بینک کی نہیں ہے. دیوالیہ ہو جا رہے ہیں پھٹ سے. بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ہی بینک ہے جہاں پر آپ کو حقیقت میں مالک ابن دینار نے سمجھانے پر بہت ساری چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ہو گئے ہو تو, مومن ہو تو سنو ذرا, ایمانداری سے سننا اور مردانوں کے ساتھ اس ایمان کو برتنا, اس ایمان پر قائم رہنا. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو.
اللہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اللہ جل شانہ قدرت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ روزی رساں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہر حال میں وہی ہے۔ ساری دنیا مل کر کے اربوں کی دولت اور اربوں کی دولت، عرب کی دولت اور اربوں خربوں کی دولت ایک دانہ نہیں پہنچا پا رہی ہے، سمجھا آپ نے؟ چاہتے سب ہیں اور آیا ہوا سب رک جاتا ہے۔ آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا، کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ عارضی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں رہو، جتنے میں رہو، جس حالت میں رہو، مستطعتم، پوری طاقت لگا دو اللہ سے ڈرنے میں۔ ہم لوگ طاقت لگاتے ہیں بھاگنے میں، فرار اختیار کرنے میں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہاں اللہ سے ڈرتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، خاص طور پر ہر آدمی یہ غور کرے، ہر آدمی حساب لے اپنا، ہر آدمی بہت زیادہ اسی کی فکر میں مرے۔ کون ہے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے جو بینک بنا کر کے رکھا گیا تھا، کل جو آنے والا ہے، جب نکالو گے ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے کیا بھیجا ہے؟ بچا کے رکھنے سے یہاں 99 اور 100 کے چکر میں رہنے سے نہیں کام بنے گا، کچھ نہیں، کہیں سے بھی علاج اور مداوا نہیں ہے، ایک ہی مداوا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کون سی تیاری کی ہے؟ کل کے لیے نہ ہتھیار اور نہ ہی مالدار اور نہ ہی بینکی نظام، کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے جو تمہارے کل کا داشتہ بکار آئے، کل تم کو کام میں آ جائے۔ وہ صرف کل وہ ہے جو آنے والا ہے۔ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بل تنظر، حقیقت میں وہی ہے بھی، بل تنظر ما قدمت لغد، کل کیا ہوگا اس کے لیے کتنا پونجی جمع کر رکھا ہے۔ کل میں صرف قیامت کے دن مراد نہیں ہے، اتنا جان لیجیے، قیامت کے دن تو ہے ہی، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اس دن جو کامیاب کامیاب، اس دن جو ناکام ناکام، اس دن کی تجوری جس کی بھری ہوئی ملی وہی مالدار، بقیہ سب کلاش اور مفلس۔ لیکن دنیا میں بھی جب چاہے تھوڑا تھوڑا نکال سکتے ہیں۔ فکس ڈپوزٹ جو ہے وہ یہاں سے بھی نکلے گا، کبھی کبھی نکلے گا۔ مصیبت آئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس طرح پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں۔ دنیا کے سب سے سنکٹ کی گھڑی میں 3 آدمی پڑے تھے، ایک ہی نے کیا، بینک سے کہا کہ آج ایک نکال لیتے۔ جنگ پہاڑ میں ہے، وادیوں میں ہے، وہاں ہیلی کاپٹر بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ غار کا دہانہ بند ہے، دنیا جانتی نہیں، دوربین سے ملیں گے نہیں۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟ بینک ہی سے تو نکالا تھا، کھول دی چابی اس نے، کہا کہ میں نے ابا اماں کو ایسے کیا تھا، ایک دن خود بھوکا خود پیاسا، بچے میرے پاؤں کے نیچے ایسے پکڑ کے رو رہے تھے دن بھر کے بھوکے ہوئے، جب میں شام کو بکریاں چرا کر کے آیا اور دودھ لے کر کے پیالے میں پہلے والدین کو پلاتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ اگر کل کے لیے اور تیرے لیے میں نے یہ کیا تھا تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تو کیا یہ دنیا کی موت سامنے ہے؟ کیا نہیں ہٹ سکتا یہ چٹان؟ ہم بنکر میں کہتے ہیں بنکر بنائیں گے تو اس میں چھپ جائیں گے، بنکر بننے سے ہوگا؟ صدام صاحب نے بنایا تھے کہ نہیں؟ کہہ رہے کہ ریپبلکن گارڈ ایسا ہے کہ جدھر پوری دنیا میں گھوم جائے تو اس کی کوئی مثال نہیں، 1 لاکھ فوجوں کی تتر بتر کر دے، لیکن بنکر بھی نہیں چھپا سکا۔ کہاں رہتے ہیں؟ خواب دیکھنے سے ہوگا، شور مچانے سے ہوگا، بچوں کے نام رکھ دینے سے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں رکھیے جہاں رکھنا ہے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا کہ فلاں مزدور کو مزدوری نہیں ملی تھی، چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب اس کو میں نے پالا رکھا، ایسے رکھا ایسے رکھا ایسے۔ مشہور حدیث ہے۔ تو بینک سے نکالا تھوڑا تھوڑا، دنیا میں بھی نکلتا ہے۔ جب سنکٹ کی گھڑی آئے، مصیبت کی گھڑی آئے، آپ پر آئے، امت پر آئے، ملت پر آئے، آل و اولاد پر آئے، نکالیے اس میں سے کچھ تو رکھیے بینک میں۔ ہم دوسرا بینک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں،
اور اس میں ایمان پہلے ہی گواہ دے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سائنس سید کے جو بینک میں رکھتے ہو ایک پیسہ بھی سود آتا ہے. اس وقت لوگ بہت پوچھ رہے ہیں, کبھی خوشی بھی ہوتی ہے کبھی بڑا غم بھی ہوتا ہے. خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بھائی اتنا تو ایمان باقی ہے کہ بینک میں گئے اور مجبوری میں گئے اور یہ کہ سود آیا تو دہل گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کا لینا دینا جو کچھ کرنا ہو اس میں لکھنا ہو, اور بینک میں نوکری کرنی ہو اور اتنا اس کے غبار ناک میں آئے تو کہا کہ اللہ اس کے رسول سے پہلے اعلان جہاد کرو, بتا دو کہ میں آ رہا ہوں. بالکل نکارہ بجا دیا ہے جنگ کا. کس سے؟ اللہ اور رسول سے. کتنا خطرناک کام ہے. تو یہ پوچھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایمان ابھی باقی ہے, لیکن وہیں جہاں بینک کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں جس طریقے سے پہلے سے بھاگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. ہر آدمی چاہتا تھا بینک میں کچھ رہے, میرا بھی بینک بیلنس رہے. اب واجب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہے؟ کچھ دنوں بعد دیکھیے گا 1 روپیہ نقدی دیکھنے کو ترس جائیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کا پیسہ آپ صرف کرنا چاہیں گے جس طرح سے نہیں کر سکیں گے. سب بینک سے آئے گا, بینک ہی میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا, آپ نکال نہیں سکیں گے, دیکھ نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ اسی کے لیے مر رہے ہیں. دن رات آپ کا حساب آنکڑے اسی کے لیے چل رہے ہیں. چاہے بچہ پیدا ہو رہا اس وقت سے سوچ رہے ہوں, یا خود اپنی روز کمائی کے بارے میں سوچ رہے ہوں, یا قوم کو بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہوں, قوم کو مالدار اور مضبوط کرنے کے لیے سوچ رہے ہوں. جو فکر جیسی ہے, جیسی نیت ہے, وہ برکت تو ایسی ہو کر کے رہے گی. یہ بہت جاننے کی ضرورت ہے. بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مالک ابن دینار نے فرمایا کہ یہ رات اور دن کا آنا جو ہے, آج دن ہے, یہ بینک ہے, اس بینک کو بھرو, یہ تمہارا خزانہ ہے, یہ تمہاری تجوری ہے, اس کو تم بھرو. اور اس سے زیادہ پورے میں جب قرآن حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملا. جو آج یہ 10 دن جو گزرتے ہیں چاند کے دن سے لے کر کے اور 10 تاریخ جس دن قربانی کرتے ہیں, ویسا دن مجھے کسی حدیث اور قرآن کی آیت میں نہیں ملا. اتنا افضل دن رمضان کے دن بھی نہیں, اتنے افضل ہے. ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام العشر. کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس 10 دنوں میں جو نیکی کوئی انسان کر لے جاتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی, اس سے زیادہ محبوب کوئی دنیا میں عمل ہے ہی نہیں, کسی دن کا بھی نہیں. 10 دنوں میں اس کی رات بھی, اس کی دن بھی, اس کا ایک ایک گھڑی, ایک ایک لمحہ, سمجھا؟ تو ڈالیے بینک میں, آج بھر لیجئے جتنا بھرنا ہو, جتنا کرنا ہو کر لیجئے, جب چاہیے اس کو بھنا لیجئے, جب چاہیے اسے نکال لیجئے, کیش نکالیے یا جس طریقے سے آپ چاہیے الاٹ کر دیجئے, جیسے چاہیے کیجئے. یہ ہے. تو فرماتے تھے کہ یہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وانظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو اور اس بینک کو بھرو. یہی سب سے بڑی دولت ہے. اور خاص طور پر آج کے فتنے کے زمانے میں ایسا موسم کہیں ملتا ہے, اس سے افضل دن کہیں ملتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگ روزہ کبھی نہیں چھوڑتے, اس کے تلاوت کبھی نہیں چھوڑتے, رمضان کو بھی بھلا دیتے ہیں اس کے سامنے کہ رمضان نہیں, یہ اصل اس سے زیادہ کہیں برکت کا مہینہ ہے. تسبیح, اور وہ تو آیا ہے کہ فاکثروا, کہ اس میں کثرت سے تسبیح کہو, تحلیل یعنی سبحان اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ, اور اسی طریقے سے جو کلمات اس میں تحلیل لا الہ الا اللہ, یہ سب پڑھو کثرت سے. اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات تو ایک ایسا بینک ہے کہ اس میں آج ڈالا اور قیامت کے دن آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ کتنا زیادہ ہے. سمجھا کہ نہیں؟ کتنا 1 روپیہ ڈالا, اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے بکرے کو پالا تھا نا گزشتہ سال, 2 سال پہلے سے کہا کہ اگلے قربانی کے لیے, اس قربانی کا نہیں ہے, یہ اگلے قربانی کا ہے. تو کیسا ہوتا ہے وہ؟ دبلا پتلا ہوتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, اب موٹا ہوتا جاتا ہے, خوبصورت بنتا جاتا ہے.
کہا کہ جس طرح سے آدمی اپنا گائے بھینس پال کر کے بڑا کرتا ہے، چھوٹے سے جب وہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتا تھا اور دیکھتا ہے کہ ایک دن تو یہ تو بہت زبردست بن گیا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بہتر طور پر آپ کی چھوٹی سی نیکی، کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ پہاڑ بن کر کے وہ آپ کے آئے گا۔ تو رو رہے ہیں نا اس وقت کہ ایک بیٹا چلا گیا میرا اور ایک بیٹی چلی گئی، کیا پتا 1,00,000 بیٹے ہوتے اور 1,00,000 بیٹیاں ہوتی، سب ولی ہوتے، سب نمازی ہوتے، سب موحد ہوتے، تو شاید وہ خوشی نہیں دے پاتے، نہ یہاں نہ وہاں، جو آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ چلا گیا جس سے آپ نے صبر اور اجر کی نیت کی تھی۔ آنا فرت اللہ کے نبی ہوں گے ایک جو سب سے پہلے رہیں گے امت کے لیے، ایسی امت کے لیے جس امت نے بھلا دیا ہے، جس نبی کی سنت تک یاد نہیں، جس نبی کی ایک کتاب تک یاد نہیں، جس نبی کے لیے اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، نہ ملا نہ مولوی نہ مسجد نہ مدرسہ، ایسی اولاد کے لیے نہیں، سب کو ولی بنایا، بزرگ بنایا، امام بنایا، دیندار بنایا، نیکوکار بنایا، اور بنانے کے بعد کیا ہے، سب ولی بن کر کے آئیں گے تب بھی کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے۔ ہاں ہوگا تو سب کچھ، یہی تو سب کچھ ہے، کمائی تو اصل یہی ہے جو قیامت کے دن آئے گی، مرنے کے بعد جب کچھ نہیں رہے گا تو یہی رہے گا۔ لیکن اس بچے کے مقابلے میں نہیں جو جنازے میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا اجرا وذخرا، اے اللہ نیکیاں ہی نیکی چاہیے، اور دولت نہیں کام آئے گی، یہاں پر سورس کام آئے گا، اور سورس کیا ہے؟ یہ بچہ ہوگا۔ ذخرن، خزانے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ خزانہ کبھی فیل نہیں ہوگا۔ رویا، گڑ گڑایا، کروڑوں خرچ کیا، کوئی ضروری نہیں کہ قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کیا، ہو سکتا ہے اس میں 1 آنا دل میں کھوٹ ہو، 1 آنا ریاکاری گھس گئی ہو، یا 1 آنا کیا ہوا ہو، اس میں کسی طرح کا مال حرام، یا جو بہت بڑے بینک مینیجر بنے تھے یا دنیا کے سب سے بڑے کرسی پر بیٹھے تھے، لیکن اس تنخواہ میں کہیں سے کچھ آ گیا ادھر ادھر کا، منہ پر مارا جائے گا، سارے بوجھ بنائے جائیں گے آپ کو۔ لیکن وہ بچہ یا بچی جو مر گیا تھا اس پر صبر کیا تو کیا ہوگا؟ اور واقعی اس وقت دل ویسا رہتا ہے نا، اس میں کون سی ریاکاری ہوگی؟ کوئی بچہ مر رہا ہو اس پر بھی کوئی ریاکاری میں روئے گا کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وقت صبر کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو دھچکا لگا ہے، یہ جو ٹھوکر اور یہ جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس پر کیا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے پہنچی خبر، نہ وائلا نہ چیخو پکار، اور نہ ہی کرنا اور نہ مرثیہ، بلکہ کہا انا للہ، یہ تو اللہ نے دیا تھا، انا للہ، میں بھی چلا گیا ہوتا ساتھ تو کیا ہوتا؟ اللہ کا تو تھا ہی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بچہ کیا ہے، بچے کیا ہے، مال کیا ہے، دولت کیا ہے، کنبہ اور قبیلہ کیا ہے، میں خود بھی ان سب کے ساتھ فدا ہو جاتا تو سب اللہ ہی کا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیں گے مجھے۔ تو کیا ہوا؟ ذخرن وفورتا، اور قیامت کے دن جب کوئی سب بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی سب تنی کاٹ جائیں گے بلکہ دشمن سمجھیں گے، مائیں سب ادھر سے منہ پر تاکنا نہیں گوارا کریں گی، باپ تو اس دن سب سے زیادہ غضبناک ہو کر کے آپ سے بھاگے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ بِهِ، کہی، اور وہ کنبہ، قبیلہ، علاقہ، زبان والے، پارٹی والے، پیسے والے، ساہوکار، یہ جو بنا رکھی ہے آپ نے گروہ در گروہ بانٹ کر کے امت، ملت اور انسانیت کا تیا پانچا کر دیا ہے، گھروں کو برباد کر دیا۔ اب بیوی آ گئی تو اب ایک پارٹی بن گئی، بہنوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، گھر میں خود ماں کے ساتھ، اب وہ بالکل آپ پنچایت فنڈ چا کر کے بیٹھتے ہیں، بہت خراب مسئلہ ہے۔ تو اس وقت وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ کنبہ قبیلہ، وہ جتھا آپ کے کام نہیں آئے گا، سب بھاگے گا، اور وہ کیا کرے؟ کہے کہ نہیں، اس کو ایک لمحے میں آئے گا کہ یہ تو سب اپنے ہیں، اے اللہ سب کو میں قربان کر دیتا ہوں تیرے راستے میں، 1 منٹ تو دیتے نہیں اللہ کے راستے کو۔ یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فجر کے وقت جب سب مسلمان سویا رہتا ہے، صحت کی برکت،
ایمان کی برکت اور روح کی برکت سب لٹا کے ختم کر کے اب مرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب تو اس کی قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ 10 دن جو ہے نا، یہ جو گزر رہے ہیں جس میں یہ ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس میں کیا کیا ہم نے، کیا کرنا ہے، یہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت والجلال کیا ہے، یہ فضیلت ہے ان ایام کی، اس میں کرنا ہے۔ آگے اس میں ایک دن اور آنے والا ہے، اور وہ کیا ہے، عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے یہ کیا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ یا یکفر، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر یقین ہے اور اللہ سے میں امید رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خوشخبری سنائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یکفر السنۃ الذی قبلہ، جو پہلا سال گزرا ہے آپ کا، ایک سال پچھلا، یہ عرفہ کے دن سے پہلے 9 تاریخ سے پہلے، اور بعدہ اور الماضیہ، کہا کہ پچھلا جو ایک سال گزرا ہے وہ، اور اگلا ایک سال جو آنے والا ہے وہ کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل معاف کر دیا۔ جتنے قرض چڑھے تھے، جتنے میل کچیل تھے، آپ کی روح کو گندا کر رہے تھے، آپ کی سوسائٹی میں فساد پھیلانے والا تھا، آپ کے خاندان میں کینہ و کپٹ اور ساری برائیوں کو جنم دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ سب کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ اور انہی دنوں میں ہے کہ قربانی کرنے کی جن کو نیت ہو وہ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشیں، یہ نہیں کرنا ہے ان کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو نہیں کاٹے گا، بعض روایتوں میں ہے لیکن صحیح نہیں ہے وہ، کہ اپنا بچہ، اپنا جو ان دنوں قربانی نہیں کر رہی ہے تب بھی وہ اس دن کاٹے گا، 10ویں دن 9-10 دن پرہیز کر کے، تو اس کو بھی کچھ ثواب مل جائے گا۔ صحیح یہی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہو اور خود نیت ہو، وہ اپنے ان چیزوں کو نہ کاٹے، اس دن کاٹے۔ اسی لیے لوگ چاند جس دن ہونے والا ہوتا ہے 29 والے کو ہی سب اپنا صاف ستھرا کر لیتے ہیں، بال ہو، ناخن ہو، جو کچھ ہو، سب کی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو اس دن عرفہ کے دن کیا فضیلت ہے آپ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جب بانٹ رہے تھے تو صرف یہ نہیں کہ جو جنہوں نے نکالا ہے IAS IPS اور پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہے انہی کو آج بیٹھایا جائے گا کرسی پر۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو عرفات میں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں جو حاجی گئے، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ما روی الشیطان اقہر ولا اظہر ولا اصغر، شیطان کو اس سے زیادہ پریشان اس کی پوری زندگی کی کمائی اور پورا پلٹن تیار کر رکھا ہے۔ پورے محلے میں ایک بھی فجر میں کوئی نہیں اٹھا، 2-3 لوگ آ گئے، سارے مولویوں کو بہکا دیا، سارے تاجروں کو بہکا دیا، سب کو زناکار اور بدکار نعوذ باللہ بنا دیا۔ شیطان کی سب کمائی جو ہے عرفہ کے دن جا کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، دیکھتے ہی۔ آپ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی آئندہ سال حج میں جاتا، آئندہ سال کی گارنٹی لے کے بیٹھا ہے آپ نے۔ یہودی ہو کر مریے یا نصرانی ہو کر کے مریے، جس ایمان کے نام پر آپ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، وہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے تو آج ہی کہہ دیا کہ ایمان کہاں تمہارا، یہودی ہو کے مرو، کرسچن ہو کے مرو، اور وہ جو دنیا کے بدترین قوم ہے جو غزہ میں انسانیت کو دہلا دیا ہے، ان سے بھی بدتر ہو کے مرو۔ اگر تمہارے پاس طاقت رہتے ہوئے حج نہ کرو، یہی نہ کہا تھا آپ نے، تو آئندہ سال کر لیں گے۔ آپ سوچ رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم بدبختی اپنے نام پر لکھ رہے ہو، آج کا کام کل پر مت ڈالو، اگلے سال یہ 10 دن نہیں ملیں گے، اگلے سال یہ عرفہ کے روزے نہیں ملیں گے، تم کو مت ڈالو ایسا۔ لیکن تم ایسا ڈال رہے ہو، تم تو پہلے سے نادان، انہ کان ظلوما جہولا، تم تو جاہل پہلے سے تھے، اور ظلم اپنے نفس پر ڈھانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کوئی دوسرا کیا تم پر ظلم کرنے آئے گا؟ خود تم مسلمان انسان ظلم اپنے آپ کے اوپر کرتے ہو، توبہ کرو۔ اس وقت اللہ جل شانہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، میری رحمتیں اتنی ہیں کہ شیطان شرمندہ ہو اور بخشے، صرف جو عرفات تک جائیں میں ان کو بھی بخشوں گا۔ ان کو
جو اس دن کسی طرح روزہ رکھ لیں گے، ان 10 دنوں کی قدر کر لیں گے، عرفہ کا مقام سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، سمجھا؟ اب یہاں رہتے رہتے بخشش نہ ہو سکے تو یہ بتائیے کہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں کسی کو۔ ایسا نہیں کہ جو بیٹا آپ کا بہت پڑھ کر کے بہت بڑا بن گیا تو وہی صرف آپ کے توجہ کے لائق ہے، بلکہ وہ بیٹا بھی جو اپاہج گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی کسی طریقے سے ناکارہ ہے، ماں کا دل اس کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ یہی کرتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے کہیں سے پیچھے رہ گیا ہو اس کے اٹھانے کے لیے اور سب سے اونچا لے جانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں برساتے ہیں، اتنا چاہتے بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی اسی لیے جو سب سے زیادہ مشرک رہتا تھا، مکے میں کسی کا نام لے کے دعا نہیں کی لیکن ابو جہل کے لے کے دعا کی تھی۔ عمر جو ان سے زیادہ سخت تھے اسلام کے خلاف، ابو جہل تو کہیں چاٹا مار دیتا تھا، کہیں گڈھا کھود دیتا تھا، کہیں قریش کے باشوں کو بھڑکا دیتا تھا، راستے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا کہ ادھر سے سب راجستھان والے آئیں گے، کسی کو محمد کے پاس نہیں جانا ہے، بددین آدمی ہے، فسادی ہے، آتنکی ہے، اس کو مت جانا، میاں بیوی میں دوری ہو جاتی ہے، مت جانا۔ یہ تو ابو جہل کرتا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ سب کرتا تھا چھپ چھپ کر کے ادھر ادھر، لیکن عمر تو سیدھے تلوار والے آدمی تھے۔ کہا کہ محمد میں اس روئے زمین پر میں نہیں کہ میں رہوں گا یا وہ رہیں گے۔ وہ تو اتنے دبنگ تھے کہ کہتے تھے کہ نہیں، کوئی نہیں رہے گا اگر عمر جب تک ہے۔ اس لیے نکل گیا تلوار لے کے۔ اللہ کے نبی نے نام لے کے دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو جو جب سب سے زیادہ گناہگار ہوتا ہے، ماں باپ کے نظروں میں جو سب سے زیادہ بچہ کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ، حج میں نہیں جا سکے اور یہ نہیں کہہ سکے کہ چلی حاجیوں کی ٹولی تو میری روح مجھ سے بولی، تو رہ گیا کمینہ جو نہ جا سکا۔ سمجھا آپ نے؟ اور مدینہ کہا اس نے، مکہ کہنا چاہیے تھا، لیکن شعر کی وجہ سے کہہ دیا مدینہ مکہ۔ سمجھا؟ حج مکے میں ہوتا ہے نا، اور بیت اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک اچھے خاصے مولانا اخبار میں دینے کے لیے، ارے یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مسجد حرام کا قصد کرے، نہیں بیت اللہ کا، جو خانہ کعبہ ہے وہ ہے اصل قصد، طواف اس کا ہے، حج اس کا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بلا پڑھے لکھے پڑھ لیتے ہیں اوپر نیچے، کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو حج کر لیا، ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہم نے تو روزہ رکھ لیا، ہم نے دین کر لیا۔ کچھ تو وقت دیجئے اس کے لیے، کچھ تو قربانی کیجئے۔ بہرحال یہ قربانی بس خوش قسمتی سے آنا چاہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے 10 سال جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تو 10 سال میں کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ اس میں ایک قربانی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو 63 قربانی کی ہے۔ ارے اللہ کے نبی نے تو پوری امت کی طرف سے کیا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ وہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ قربانی کی تھی اللہ کے نبی، اور آپ کی ذمہ داری تو ساری انسانیت کی قیامت کی صبح تک تھی، اور بلکہ جو پہلے آدم علیہ السلام کے بعد چلے گئے ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ آپ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی اپنے امتی کے بارے میں گواہ بن کے آئیں گے، آپ سارے نبیوں اور سارے انسانوں کے گواہ بن کے۔ آپ کا کیا پوچھنا؟ آپ کے سر پر بہت کچھ تھا۔ یہاں پر یہ ہے کہ سر اپنا بوجھ خود نہیں ڈھو پا رہے ہیں، ملت کا، امت کا، انسانیت کا، اور دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ تو یہ چیز بہت زیادہ قربانی کرنی ہے، لیکن اس میں دکھاوا، اسراف یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ دکھاوا اور اسراف سب سے بدترین چیز ہے۔ اور قربانی کی جو سب سے زیادہ اس وقت فیشن، وہ بکروں کا ذبح سے پہلے بھی، ذبح کے وقت بھی یہ فوٹو، یقین جانی اس سے زیادہ ریاکاری کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ آپ کے منہ پر مارے جانے والی کوئی چیز نہیں۔ اور اس سے زیادہ بدترین یہ ہے کہ قربانی تو ایک دے رہے ہیں لیکن 100 جراثیم پیدا کر رہے ہیں جو انسانیت کا قاتل ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صرف یہ نہیں کہ کورونا آئے اور ایک طرح ایک گھر سے 10 آدمی ڈھیر ہو جائے، وہ صرف نہیں ہے، وہ تو پیدا کر دیا آپ نے کورونا، لیکن جراثیم پیدا کر دیا۔ کوئی مرے اپنے موت سے مرے گا کہ آپ کے مارنے سے مرے گا؟ جراثیم سے تھوڑا مرے گا، لیکن آپ نے تو جراثیم پیدا کر دیا ساری انسانیت کے قتل کے لیے۔ واللہ مجھے ایک ہفتہ تک دلی میں آنے کی ہمت نہیں، بلکہ اب تو 15 دن تک بعض گلیوں میں رہ رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہیں نہیں دیکھا گیا۔ 63 قربانی اللہ کے نبی نے کی تھی، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، اور کچھ باقی رہ گئے تھے تو حضرت علی کو کہا کہ کرو، ان کو ذبح کرو۔ کہیں بتائیں گے آپ کہ کہیں ایک ہڈی کی کہیں سڑاک بوت کہیں آتی تھی؟ کبھی نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی، جیسے شراب کے حرام ہونے کی بات آئی، لیکن کہیں نہیں دیکھے شراب کی مہک کہیں آئی ہو۔
صفائی بھی اتنا ہی، اسی وقت بہا دیا، کیونکہ لے کے جاتے اتنے دیر میں ہو سکتا ہے ایمان ختم ہو جاتا، وہیں پہ اڈیل دیا، مدینے کی گلیاں بھر گئی۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے روڈ اور نالے خراب ہوئے؟ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ادھورا اسلام، ادھورا مسلمان، اور بس ایک ہی جگہ ان کا تان ٹوٹتا ہے کہ یہاں ہم کو روکا گیا، اور جہاں نہیں روکا گیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایک ایک گھڑی اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم تھا، وہ قربانی کہاں گئی؟ یہ قربانی نہیں ہے تو یہ قربانی کسی کام کے نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی بڑی قربانیاں دی، آگ میں ڈالے گئے، گھر سے نکالے گئے، مال و دولت اور منصب و کرسی کو چھوڑ دیا تھا، اور بادشاہ کے سامنے ستائے گئے، اور پھر دعا کر رہے ہیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں تو شام میں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ سب سے اچھی جگہ مل گئی، سب چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ سیہدین، تو مجھے اللہ ہدایت دے گا۔ مکہ نہیں آئے تھے، شام چلے گئے تھے، بابل النینوا سے، سیریا، اور وہاں جا کے دعا کی، ایک ہی دعا کی، کیا ہوگا؟ میں تو جب تک ہوں آڑے ہوا ہوں، توحید ہے، رب حب لی من الصالحین، نیک اولاد اللہ تعالیٰ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیا، اور اسی حالت میں بیوی کو لے کے چلے کہاں؟ مکے میں، کوئی پانی دانہ نہیں، یہ نہیں ہونے، اب اس وقت بھیج رہے آپ خود سعودیہ جائیں گے، عرب جائیں گے، دیکھیے کیسے لا کر کے بتایا تھا۔ وہ شربتلی کو کہتے شربت بیچتا تھا بیچارہ، اس دھوپ میں حاجیوں کو پلاتا تھا، عمرہ کرنے والوں کو پلاتا تھا، ایسے تھوڑے نہیں اتنا بڑا مالدار ہوا دنیا کا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کو دیا، نہ مسلک دیکھا نہ مذہب دیکھا، اور آپ ہی جب اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں تو دنیا کون ہے جو آپ کو چھوڑ دے گی؟ کہا تھا ایک دو میٹنگوں میں میں نے کہا ایمانداری سے بتائیے، آپ نے یہاں مسجدیں ہماری ڈھا دی، آپ نے اس طریقے سے بلیدانوں کا شکار کر دیا اور یہ کیا، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سب سے بڑے آتنکی اور سب سے بڑے دوست اور سب سے بڑے متشدد، اور یہ مسلمان بھی کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے سخت متشدد ہیں، سخت ہے، کہا کہ کسی ایک ہندو کو، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کسی غیر مسلکی کو کبھی کسی نے، جبکہ ان سے بڑی تعداد میں ہیں وہاں، لاکھوں لاکھوں لاکھاں ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کبھی دیکھا ہے کہ ایک تھپڑ بھی مارا ہو کہ تم نے ہماری مسجد گرائی ہے، ہم کو 2 تین دن میں قتل کر دیا ہے؟ انسانیت سیکھیے، اور یہی اس اللہ کے نبی نے سکھایا تھا کہ سامنے قاتل ہے اور ہمارے بچوں کو یتیم کر چکا ہے، لیکن اس کا بچہ آیا تو خود ہی دہل گئے کہ ماں کے دل میں تھوڑا سا وسوسہ نہ ہو کہ یہ جا رہا ہے مرنے تو ایسا مجھے مار۔ یہ اسلام تھا اعلیٰ درجے کا، یہ انسانیت تھی تو سب کچھ ہوتا تھا، اور اس وقت مسلمان تھے، دنیا میں چھائے تھے، دنیا کے قوموں کا سب کچھ گائے تھے۔ ابراہیم بات 1 منٹ میں، اور ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے آئے، فبشرناہ بغلام حلیم، انہوں نے کہا اللہ نیک دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیک ہی نہیں دیں گے، سارے نیکوں کا باپ دے دیں گے۔ حلیم، ایسا بردبار بیٹا کسی کو نہیں ملا۔ فلما بلغ معہ السعی، بیٹا اس لائق ہوا کہ 82 سال کی عمر میں جب یہ بیٹا پیدا ہوا، اور 87 95 97 سال، یہ لوگ کہتے ہیں کہ 101 سال 2 سال کے ہوئے ہوں گے، 13 سال کی عمر لوگ کہتے ہیں آگے پیچھے تھا، نوجوان، اسی لیے میں نے شروع میں کہا نوجوانوں۔ تو جب بیٹا کسی لائق ہوا کہ تھوڑا ابا کا کم سے کم پانی لا دے، کچھ کر دے، تو اللہ باپ نے ایک دن کہا کہ بیٹا، بچہ جتنا ہونہار ہوتا جاتا ہے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شادی ہوگی تب پتہ چلے گا، ابھی تو کچھ پتہ نہیں، اماں کی محبتوں کچھ نہیں سمجھ میں آتی ہے، سمجھا؟ تو کہا کہ بیٹا، اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، خواب و خیال کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، کہا خواب یہاں اللہ کے نبی کا قرآن لایا ہوا قرآن ہے اور حدیث ہے، دل ہی نہیں پسیج رہا ہے، اور وہاں خواب کی بات سنائی بیٹے کی، کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بکرا تم ہی ہو، اب پہلا بکرا اس دنیا کا جو قربانی پیش کی جائے گی حقیقت میں سنت ابراہیمی والی۔ تو کہا، بیٹے نے کیا کہا، باپ کا جملہ پورا نہیں ہوا کہ یا ابت افعل، باپ نے جس کا پیارے بیٹے، تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور افعل ما تؤمر، اب دیکھیے بیٹا 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ صرف اللہ ہی فیصلہ ہے، یہ اوپر کا فیصلہ ہے ابا جان، آپ کا خواب نہیں ہے۔ کس نے اتنا بڑا مولانا بنا دیا تھا 13 سال کے بچے کو؟ کس نے بنایا تھا؟ وہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟
बाप तो थे, रहते नहीं थे। अब बेटा और कोई कुंबा कबीला था नहीं कि जहां सीखे, माँ ने ऐसा बना दिया था। हमारी बहनें सुन रही हैं, माँ ने ऐसा कोई मकतब, मदरसा, यूनिवर्सिटी और अखलाकियात की तालीम में दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फेल है यहाँ, जो सिखाया था यहाँ। इब्राहिम किसने सिखाया? सलमा उमर। और जैसे ही बेटे ने कहा बाहर लेके चलिए, और उनको फलम्मा अस्लमा दोनों तैयार हो गए, वतल्लहु लिलजमीन, और ऐसे इसके बल गिलाया। बाद में फतवा पूछिएगा कि इसके बल क्यों है, हम लोग कुर्बानी क्यों करते, इतना पहलू कहा के और जबह करने जैसे चाहा, वना देना हो अय्या इब्राहिम, मैंने पुकारा आदम, इब्राहिम, कुर्बानी का मामला खत्म हो गया। छुरी चल गई, छुरी नहीं चली तब तक ये मामला हो गया। वफदैना हो, आगे बीच में छोड़ रहा हूं, वफदैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम। और उससे पहले वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, एहसान करोगे, अच्छाई करोगे, भलाई करोगे, जरूर पाओगे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसको याद करने की जरूरत है। मोटा बकरा होना बहुत अच्छा है, खूबसूरत होना बहुत अच्छा है, ऐब से पाक होना बहुत अच्छा है, लेकिन उन सब से अच्छा लन यनालल्लाह लुहूमुहा, वो न गोश्त पहुंचेगा और न वो खून पहुंचेगा, बल्कि वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह से डर के अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी कीजिए। देखिए सफाई भी रहेगी, सुथराई भी रहेगी, कोई हंगामा करने वाले, फितना मुसलमानों के खिलाफ करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले और पता नहीं किसके रक्षक और इंसानियत के कातिल कुछ नहीं कर सकेंगे। आप ईमान की कुव्वत के साथ उठिए और इस्लाम के आदाब को बरतिए। अल्लाह जल्ल शानहू हामिदो नासिर है, और वही का कलमा बुलंद होने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हमको, आपको, सब लोगों को सही माने में ईमान की और शायर इस्लामिया की और इन तमाम कुर्बानी के शायर को और इन अय्याम की बरकतों को हासिल करने की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।